الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ مرحمت فرمایا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کا دن بھی آخری ہے اور جمعہ بھی آخری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، جو عبادات ہم نے سر انجام دی ہے اور جیسے بھی انجام دی ہیں، اللہ رب العزت ان سبھی کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور جو بھی اس ماہ مقدس کی ناقدری ہم سے ہو گئی، جانے میں انجانے سے، اس ماہ مقدس کے اندر جو بھی خامی، کوتاہی، غلطی ہم سے سرزد ہو گئی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنا نادان اور ناسمجھ بندہ سمجھ کر کے ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھیں، اس آخری جمعے سے متعلق پچھلے ہفتے کافی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی تھی، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے بیان کے مطابق جہاں رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار، وہیں جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ لہذا جب رمضان المبارک میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسرے جمعے کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور آخری جمعہ، یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک نعمت ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والی۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال یہ نعمت میسر آئے گی، اس سال لیکن دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اس کے مرتبے اور مقام کو پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے، انسان جتنی بھی عبادت کر لے، وہ کم ہی کم ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس جمعۃ الوداع کی، جسے ہم آخری جمعہ کہتے ہیں۔ اس لیے آج میرے پیارے بھائیوں، دن بھی آخری ہے، جمعہ بھی آخری ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور یوں سمجھ لیجئے کہ خوب روئیں اور خوب گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العزت سے اپنی ہر عبادت کی قبولیت کی دعا مانگے اور اپنے ہر گناہ کی معافی کی دعا مانگے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کے اندر سے دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ انہی آیات مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جنات اور انسانوں میں سے
جنات اور انسانوں میں سے جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے زمین کا بوجھ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے زمین کے بوجھو۔ یہاں اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو زمین کا بوجھ قرار دی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا رہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بالآخر ایک نہ ایک دن تو اسے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، بجلی کے تار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بجلی کا تار انسان کی پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر پہلی مرتبہ بھی غلطی سے ہمارا ہاتھ بجلی کے تار کو لگ گیا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے پہلی مرتبہ یہ غلطی کی ہے، بلکہ وہ فوراً انسان کو نقصان پہنچا ہی دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے یہاں معاملہ ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں تو یہ دستور ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی پہلی غلطی کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم بھی ہوں اور اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان بھی ہوں۔ اس لیے ایک آدھ غلطی کے اوپر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتے۔ ہاں، البتہ اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ اس وقت آتی ہے جب انسان نے ایک گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہی چلا گیا اور گناہوں کے اندر ڈوب گیا، کھو گیا، حتیٰ کہ ایک مدت گزر گئی اسے گناہ کرتے کرتے، سالہ سال گزر گئے اسے گناہ کرتے کرتے۔ اب وہ وقت آتا ہے جب اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آتی۔ اس کی دلیل میرے پیارے بھائیو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا گیا جسے چوری کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے معاف فرما دے، امیر المومنین مجھے بخش دے، میں نے پہلی مرتبہ یہ گناہ کیا ہے، میں نے پہلی مرتبہ یہ چوری کی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پہلی غلطی کرے اور پہلی غلطی پر میرا رب جو ہے وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر دے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ بندہ پہلے سے چوری کرتا چلا آ رہا تھا، ایک زمانے سے چوری کرتا چلا آ رہا تھا۔ تو پتا چلا کہ جب انسان گناہوں کے اندر الجھ جاتا ہے، جب انسان گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، جب انسان گناہوں کے اندر کھو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آتی۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کسب سیئہ، جس بندے نے کوئی گناہ کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ اس کے گناہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، اس کے گناہوں نے اسے اپنے لپیٹے میں لے لیا،
وہ بندہ گناہوں کے اندر ڈوب گیا، وہ بندہ گناہوں کے اندر کھو گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب ہماری جانب سے پکڑ آتی، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ انداز بیان دیکھیں، اگر اللہ رب العزت صرف اتنا جملہ کہہ دیتے کہ ایک بندے نے گناہ کیا تو ہم اسے جہنم کے اندر ڈالیں گے، تب بھی اللہ رب العزت کی یہ بات انصاف کی ترازو پر کھری اترتی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر گناہ کیا اور گناہ کرتا ہی چلا گیا، تو اب ہماری جانب سے پکڑ آتی۔ تو پتا چلا کہ پہلی غلطی کے اوپر اللہ رب العزت اپنے بندے کی نہ تو پکڑ فرماتے ہیں اور نہ ہی اپنے بندے کو رسوا اور ذلیل فرماتے ہیں، بلکہ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب دے کر کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم خود ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑیاں مارتے۔ اسی لیے دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے اور بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جتنی محنت سے جہنم خریدتا ہے، انسان جتنی محنت سے دوزخ خریدتا ہے، اس سے آدھی محنت پر اسے جنت مل سکتی ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم گناہوں کی خاطر بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، ہم گناہوں کی خاطر بڑی محنت اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گناہ کیا، اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا اور پھر جھوٹ بولتے ہی چلے گئے۔ اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ گناہوں کا پنڈورا کھل جاتا ہے، آسان لفظوں میں کہیں کہ گناہوں کا باکس کھل جاتا ہے، اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ اس سے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ رب العزت کے حضور آ جائے، اپنے رب کے دربار میں آ جائے، گڑ گڑا لے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھے، انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح کی آزمائشوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی شیطان اسے نیکیوں کے راستے سے روک رہا ہوتا، کبھی انسان کا نفس اسے پھندے ڈال رہا ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے اندر خواہشات اس قدر ہوتی ہیں کہ وہ اسے اللہ رب العزت سے دور لے جاتی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انسان اس دنیا کے اندر امتحان کی حالت میں، ہر وقت انسان کو خیر اور شر کی قوتیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت کے نیک بندے اسے نیکیوں کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو کبھی شیطان اسے ورغلا رہا ہوتا ہے، شیطان اسے بہکا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات اس سے گناہ کرا رہی ہوتی ہیں، اس کا نفس اسے گناہوں کے اوپر ابھار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے بندے سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی تمہاری منزل تو کہیں اور تھی، تمہارا مقصود تو کوئی اور تھا، لیکن تم نے اپنا مقصود اور اپنا معبود کسی اور کو بنا لی۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے ارشاد فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے انسان کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، تم شیطان کی بات نہیں مانو گے، تم شیطان کے پیچھے نہیں چلو گے، انہ لکم عدو مبین، اور اس کی بات مان بھی کیسے سکتے ہو کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی،
میرے بندو تمہارا تو وعدہ یہ تھا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ بھی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے۔ ہم یہ طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے ہمیشہ اپنے رب کی بات مانیں گے، آج سے کبھی بھی شیطان کی بات نہیں مانیں گے، اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا، کوئی بات ایسی ہو بھی گئی جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہو، تو ہم فوراً اللہ رب العزت کے در پہ آئیں گے، یہاں مسجدوں میں آئیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گے۔ یقین جانیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم اور کریم کوئی دوسری ذات نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، ہم فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کر لیں۔ اور دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ توبہ اور استغفار ایسی بہترین چیز ہے، ایسی بابرکت چیز ہے جو انسان کے لیے ہر خیر کے دروازے کھول دیتی، ہر بھلائی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بڑا ہی خطا کار و سیاہ کار ہوں، آپ مجھے کوئی طریقہ ایسا بتا دیں جس سے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بڑا غریب ہوں، رزق کی بڑی پریشانی ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت مجھے طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے اور میرے مال کے اندر برکت عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے۔ یہ بندہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک باغ ہے جس کے اندر پھل آتے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ میرا باغ اچھا ہو، اس کے اندر پھل اچھے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے باغ کو اچھا کر دیں گے، اس کے اندر پھل بھی اچھے آئیں گے۔ یہ شخص بھی چلا گیا۔ آپ کے قریب ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس ایک عجیب نسخہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک عجیب نسخہ ہے، جو بندہ بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے یہی نسخہ بتا دیتے کہ بھائی کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العزت تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ تو کیا ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر موجود ہے؟ حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا بالکل، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نسخہ اپنے پاس سے بیان نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا۔ دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو باتیں بتائی، تو اپنی قوم سے یہ جملہ کہا استغفروا ربکم، کہ تم کثرت سے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، انہ کان غفارا، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر خوب پانی برسائے گا، بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے مدد بھی کرے گا۔
یعنی تمہیں مال بھی خوب دے گا اور اولاد کی نعمت اور دولت سے بھی نوازے گا۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، یعنی پانی کے چشمے جاری کر دے گا زمین سے۔ تو آپ دیکھیں ایک آیت ہے اور ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی ساری نعمتیں بیان کر دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم کثرت سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی قدر نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں توبہ اور استغفار انسان کے لیے ہر خیر کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے ہر گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور اپنے روٹھے رب کو منائیں گے اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم سبھی کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سمیت اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔